अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी उस अज़ान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं, और उस पर ख़त्म होती है जिसकी कोई अज़ान नहीं। क्या समझें? इंसान बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय अज़ान दिया जाता है, कानों में, एक कान में अज़ान, दूसरी कान में जो तकबीर तहरीमा। और जब इंसान जब इंतकाल होता है, मरता है, तो जनाजा की नमाज़ पढ़ाई जाती है, उसकी नमाज नहीं होती। उसके बीच में पैदा होने से लेकर मौत के बीच में इंसान हमेशा परेशानी रहता है। जब देखिए कोई न कोई परेशानी में मुसीबत में ही फंसा रहता है। क्योंकि वो अल्लाह को जो है मानता तो है, अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह की नहीं मानता। नबी को तो मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानता है, लेकिन उनके कहे हुए रास्ते पर नहीं चलता। इसीलिए इंसान जो हमेशा परेशान रहता है। नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो चुका है, तो नबी तो अब आएंगे नहीं। तो नबी तो आएंगे नहीं, तो उसके बदले में उलमा लोग आज हैं। उसे कहते हैं नाइब रसूल। आलिम उलमा को जो है नाइब रसूल कहते हैं। जो इंसान उलमा को गाली देता है, आलिम उलमा जो भी है, हाफिज़ हो, मौलवी हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुसवाई हो, जो भी हो, उनको अगर गाली दे, बड़ा भला और या बुरा कहे, तो समझो कि नबी को कह रहा है। हमारे नबी फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो उलमा आलिम को गाली दे वो मुझे गाली देता है। तो क्या आप क्या कीजिएगा? आप लोग जिस नबी की उम्मत में है आप उनको गाली दीजिएगा, या उलमा जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ते उनको गाली दीजिएगा, या आप लोग जो है भला बुरा कहते हैं कि ये मौलवी ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो भी तो इंसान है। दुनिया में जितने भी नबी आए, हर नबी पे कोई न कोई सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है नबियों पे ही आए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देख लीजिए, हज़रत मूसा अलैहि सलाम को देख लीजिए, हज़रत ईसा अलैहि सलाम को देख लीजिए, कितने परेशानी उन लोगों पर आए हैं। और हज़रत यूनुस अलैहि सलाम को देख लीजिए, 40 दिन मछली के पेट में रहे हैं। बहुत ऐसे नबी हैं जिनके ऊपर, हज़रत दुनिया का पहला इंसान हज़रत आदम अलैहि सलाम, उन पर जो है कितने मुसीबत आए हैं, कितने दुख और मुसीबत, कितने परेशानियाँ झेलने पर। 200 साल जो है रोने के बाद जो है हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उनकी अहलिया थी, वो उनका पता नहीं। अल्लाह ताला ने जो है कितने दुख और मुसीबत जो है नबी पर भेजे हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, साहिबज़ादे थे। उनके गुम होने के दुख में कितने दिन रोए या अल्लाह। तो इंसान का जो ज़िंदगी है वो हमेशा परेशानी में ही रहता है। जितना आप अल्लाह से करीब होइएगा उतना आपका परेशानी दूर होगा। कहते हैं कि अल्लाह से ना मांग करके अगर दूसरे के सामने, दूसरे के आगे हाथ फैलाइएगा तो परेशानी रहिएगा। आजकल बहुत भिखारी को देखते हैं, जो फ़कीर जिसको बोलते हैं, वो हमेशा देखिए इंसान से ही मांगता रहेगा और हमेशा मांगता ही रहेगा। उसको कभी भी जो है चैन और सुकून नहीं मिलता है। हमेशा देखिए वो इंसान से मांगता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि फ़कीरों को जो है अल्लाह से मांगना चाहिए, फ़कीरों को जो अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन वो अल्लाह को छोड़ करके वो हमेशा इंसान से जो है भीख मांगता रहता है। तो इंसान हमेशा परेशानी में रहने का जो है, परेशानी में क्यों रहता है? क्योंकि वो उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। इंसान अगर हम यार अवाम आज परेशान है, तो उसमें अल्लाह का क्या गलती है? परेशानी तो हम खुद कर रहे हैं ना, खुद झेल रहे हैं ना, तो उसका रास्ता भी हल भी निकालना पड़ेगा ना। इंसान, हम अगर परेशान है तो उसका रास्ता हमको खुद निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको कहीं जाना है, मिसाल के तौर पे हम अभी घर पे हैं, हमको कहीं बाहर सफ़र के लिए जाना है, तो हमको खुद रास्ता तय करना पड़ेगा, सफ़र तय करना पड़ेगा। तो हमको खुद रास्ता निकल। आज अगर हम परेशान हैं तो परेशानी का हल है। कहा जाता है कि हर परेशानी का जो हल है, तो उसको जो है हम ढूंढें। मुश्किल को जो है कि परेशानी का हल कैसे होगा बोल करके हमको ढूंढना है, तो उसका क्या तरीका है उसको ढूंढा कीजिए। लेकिन आजकल जो है सारे इंसान हमेशा जब देखिए कोई न कोई मुसीबत में परेशानी रहता है। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, इंसान परेशान रहता है ज़्यादातर अपने, कहता है ना कि माँ बाप को लेकर के, है ना, कहते हैं कि माँ बाप को लेकर के हम परेशान हैं। तो आप जो है जो माँ बाप आपको पैदा किया, आप उसी को अगर जो भला या बुरा कहिएगा, उसको नहीं देखिएगा, तो आपको क्या हाल होगा? अब लोगों से दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, लेकिन आप लोग माँ और बाप की दुआ नहीं लेते। हमको देख लीजिए,
خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے، جو بھی ہے جتنا میں ہی اتنے میں خوش ہیں۔ تو انسان کو جو ہے شکوہ جو ہے گلا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پریشان ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ کہ تو جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش ہیں۔ لیکن آج کل انسان ہمیشہ پریشانی میں ہی رہتا ہے۔ پریشانی میں کیوں نہیں رہے گا؟ پریشانی میں کیوں نہیں رہے گا؟ وہ ماں باپ کو جو ہے دیکھتا ہی نہیں ہے، کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے۔ آپ ایک بات سن لیجیے، اگر بچپن میں آپ کو پیدا کیا، آپ کو اگر اچھا پرورش نہیں ملتا، اچھا کھانا پینا نہیں ملتا، پڑھائی لکھائی اگر اچھا نہیں کرتا، اگر اس کو اس سمے اگر آپ کو آپ کے والد یا آپ کے والدین اگر آپ چھوڑ دیتے آپ کو، تو کیا حال ہوتا بتائیے آپ کا؟ آج کل لوگ اپنے بچے کو، جیسے میرے ماں باپ ہو گئے ہیں، دنیا کے تمام ماں باپ ہو گئے، اپنے بچے کو لے جاتے ہیں مارکیٹ میں، لے جا کر کے کیا بولتے ہیں، کپڑے اٹھا کر بدن پہ لا کر چیک کرتے ہیں کہ یہ میرے بچے کو اچھا لگے گا یا نہیں۔ چپل اٹھاتی ہے، پاؤں میں گھسا کر کے لگاتی کہ دیکھ میرے بچوں کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ آپ لوگوں میں سے تمام لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کتنی بار اپنی ماں کو، سال میں کتنی بار، یا 5 برس میں 10 برس میں کتنی بار آپ لوگ اپنے ماں کو کسی شاپ میں، کسی مال میں یا کسی دکان میں لے کر کے جا کر کے کوئی کپڑا ہو گیا یا کوئی سال وغیرہ ہو گیا یا کوئی چپل وغیرہ ہو گیا، اپنے ماں کو جو ہے پاؤں میں پہنا کر کے سال جو ہے سر پہ رکھ کر کے دوپٹہ چیک کیا؟ آپ لوگ بتائیے کتنی بار آپ لوگ لے جا کر کے اپنی ماں کو جو ہے خوشی، مطلب جو ہے پردہ ڈال کر کے، یا کوئی کپڑا آپ کی ماں یہ لگائے آپ کو اچھا لگے گا، یہ آپ لوگ ڈال کر کے کتنی بار آپ لوگ خوش ہیں بتائیے؟ کبھی بھی کوئی انسان بتا دے کہ میں اپنی ماں کو لے گیا ہوں؟ ایسے ہوں گے کوئی 100 میں 5% لوگ، لیکن 95% لوگ جو ہیں اپنا تو خود پورا ہوتا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے ماں باپ کو جو ہے دیں گے؟ اور رہ گئی بیوی بال بچے کو، تو انسان ہر حال میں کہیں سے نہ کہیں سے کما کر کے ہو یا کہیں سے نہ قرضہ ادھار کر کے ہو پورا کرتا ہی ہے۔ تو اسی طرح ماں باپ کو بھی جو ہے پورا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کرے کہ آپ قرضہ کیجئے، ادھاری کیجئے، کمائیے، محنت سے کمائیے اور روز کمائیے، کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے پیسہ ہی ہے۔ بس 1% یا 2% پرابلم کا سولوشن جو رشتہ ہو گیا ماں باپ کا، بال بچے کا، وہ پیسے سے نہیں پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر پرابلم کا آپ بیمار ہیں یا آپ کے والدہ بیمار ہیں، آپ کو ہاسپٹل لے جانا پیسہ چاہیے، رشتہ داری میں کہیں پہ ہو گیا، کوئی ماما ہو گیا، کوئی کچھ تھوڑا سا پیسہ مانگ لیا، آپ نہیں دے پائے ہیں، اس کے لیے ان لوگوں کے من میں دکھ۔ تو ہر چیز آج کل کے آپ کو کچھ خریدنا ہی ہے، آپ کی بیوی کے لیے، بچے کے لیے پیسہ کے بنا تو آج کل کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ پیسہ کمائیں، روزی رزق کی طرف جو ہے، رزق کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دیا کیجیے۔ کمانے کے لیے روز نکل جائے کہ 200 ہو، 500 ہو، 1000 ہو، جتنا بھی ہو، لیکن روز نکل جائے کیجیے۔ کہتے ہیں کہ کنگال سے جنجال اچھا ہے۔ کنگال بولے تو کچھ نہ کرنے سے اچھا ہے، کچھ نہ کرنے سے اچھا ہے کہ جنجال یا کوئی نہ کوئی کام میں پھنسے رہیں۔ تو کوئی نہ کوئی کام جو ہے انسان کو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب اگر 1000 روپیہ والا کام اگر نہیں ہو رہا ہے تو 200 کا ہی ہو رہا ہے، 500 کا کر لینا چاہیے۔ بیٹھے رہنے سے تو وہ بھی گیا، جو 500 آنے والا ہوگا وہ بھی چلا جائے گا۔ تو بیٹھنے سے جو ہے، بیٹھنے سے آپ کا گھر نہیں چلے گا۔ اور رہی بات، آپ جو ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں، حلال رزق کا اگر آپ کماتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو جو ہے فرض سمجھ کے کیجیے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم جائیں گے تبھی جو ہے میرے ماں باپ خوش ہوں گے، یا نہیں جائیں گے تو نہیں خوش ہوں گے، ایسا نہیں۔ کام کو جو ہے فرض سمجھ، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نماز ہم لوگ فرض کیے ہوا ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں، کچھ کیا بہت لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ اللہ اسی کو اپنے بارگاہ میں اسی کو بلاتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے، سجدے کے لائق ہوتا ہے۔ انسان کیا نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو وہ کیا نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے؟ کیا نماز انسان خود کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ آپ پڑھو نہ پڑھو، اسے کوئی لینا دینا ہے اللہ کو، وہ آپ کو جو ہے رزق دے گا ہی دے گا۔ آپ نماز پڑھیے یا نہ پڑھیے، آپ کو جو ہے رزق کا مالک اللہ ہے۔ ہر بے نمازی کو بھی رزق دیتا ہے اور نمازی کو بھی رزق دیتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف جو ہے ہمارا رجوع نہیں جا رہا ہے، ہم نہیں پہنچ پا رہے، ہم کو ٹائم نہیں مل رہا، ہم کو وقت نہیں مل رہا نماز پڑھنے کا،
ارے آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ کو جو ہے آپ اس لائق نہیں ہیں، آپ جو ہے اس لائق نہیں ہیں، سجدے کے لائق نہیں ہیں اپنے بارگاہ میں۔ اللہ جو اپنے بارگاہ میں کسی کو جو اس کے لائق ہوتا ہے اسی کو بلاتا ہے۔ اللہ کے نظر میں جو اس کے لائق ہوتا ہے، سجدے کے لائق، انہی کو اپنے بارگاہ میں بلاتا ہے۔ ایرو گیرو نتھو گیرو کسی کو نہیں بلا لیتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ جو احسان کر رہے ہیں یا آپ کمانے جا رہے ہیں، کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ آپ جو شادی کیے ہیں، بال بچہ آپ کا ہے، ان کو کھلانا تو آپ کا فرض ہے نا، ماں باپ آپ کا پیدا ہوا ہے، کھلانا آپ کا فرض ہے نا۔ لیکن آج کل تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کمانے جا رہے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا سوچ دو، دل سے نکال لیجئے۔ اور پرابلم کا جو ہے آج کل جتنی بھی پرابلم ہے، سب کا پرابلم کا جو ہے سولوشن روپیہ پیسہ ہی ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں کیجئے، لیکن روز جائیے، روز کمائیے اور حلال رزق کمائیے۔ کسی کا جو ہے ہڑپنے کا کوشش مت کیجیے۔ وہ سب پیسہ جو ہے یہاں تو حلال کمائی بچتا ہی نہیں ہے، تو حرام کہاں سے بچے گا؟ یا کسی کا لوٹا ہوا کہاں سے بچے گا؟ اور رہی بات، آپ اگر کسی کا 10 روپیہ اگر کسی کا آپ حق مار لیتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کا جو ہے اس کا ڈبل، کیا ہم تو کرے 100 گنا زیادہ چلا جاتا ہے۔ اب کسی کا 10 روپیہ کا حق ماریے تو آپ کا 100 روپیہ چلا جائے گا۔ اسی لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے جتنے بھی اسلام کو ماننے والے مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں، تمام سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے پہلے خوش کیجیے۔ لوگ جو ہے حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بغل میں پڑوسی بھوکا رہتا ہے، وہ حج آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی لوگ جو گھر میں پریشان رہتے ہیں، اس کو جو ہے کیا پریشانی ہے پہلے پوچھیے، اس کو پہلے پورا کیجیے۔ حج جو ہے پہلے بعد میں، پہلے گھر کو دیکھیے، ہے کہ نہیں؟ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پہ آل پہ پریس کر لیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔